آج سے پہلے جب بھی مشرق وسطی میں مذاکرات کا آغاز ہوا تو اس بیچ حملہ ہوا، کبھی ایران میں کبھی قطر میں۔ لہٰذا اب پاکستان کا دارالحکومت اسلام آباد جب ایران امریکہ جنگ رکوانے اور امن مذاکرات کے لیے مرکز نگاہ بنا ہوا تھا تو ساتھ ہی ساتھ یہ آوازیں آنا شروع ہو گئی تھیں کہ کہیں پاکستان پر مذاکرات کے دوران کوئی حملہ تو نہیں ہوگا، کیا اسلام آباد پر کوئی ایکشن تو نہیں ہو جائے گا، کیا پاکستان کی فضائی فوج اس طرف مکمل دھیان دے رہی ہے؟ اگرچہ سبھی کو معلوم ہے کہ اب تک اسرائیل نے جہاں جہاں بھی حملے کیے تھے وہاں فضائی طاقت یا لڑاکا طیاروں کا کوئی نام و نشان نہیں تھا اس ملک کے پاس، چاہے ایران ہو، لبنان ہو یا پھر یہاں تک کہ قطر بھی خود مختار فضائی طاقت نہیں رکھتا تھا۔ قطر کی فضا میں جہاز آئے، حملہ کیا اور قطر کو پتہ تک نہیں چلا، اور نہ ہی ان میں سے کوئی ملک ایٹمی طاقت تھا، کیونکہ ایٹمی طاقت اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایک فیصلہ کن طاقت ہوتی ہے جو کہ پاکستان کے پاس موجود ہے اور دنیا جانتی ہے۔ لہٰذا ان تمام تر باتوں کے باوجود مسلم دنیا کی سب سے بڑی فوج پاکستان نے اپنے شایان نشان انداز میں ایرانی وفد کو ایران سے پاکستان تک اپنی رکھوالی میں پہنچایا۔ پاکستانی لڑاکا طیاروں نے ایرانی آسمان میں ایک اچانک ہلچل پیدا کر دی۔ پاکستانی لڑاکا طیاروں نے تہران اور ایرانی بندرگاہی شہر بندر عباس کو اپنی فضائی طاقت کے حصار میں لے لیا تھا۔ ایرانی آسمان پر پاکستانی طیاروں کی پروازوں کی خبر ایرانی عوام کے لیے ایک عجیب سے سکون اور احساس کو جنم دے رہا تھا، کیونکہ ابھی تک انہوں نے حملہ آور جہازوں کو مختلف ملکوں سے اڑ کر اپنی فضاؤں میں آتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن ایرانی عوام نے پہلی بار دنیا کی چھٹی بڑی ایئر فورس پاکستان ایئر فورس کے لڑاکا طیاروں کو اپنے آسمان میں گرجتے ہوئے دھاڑتے ہوئے دیکھا تو ان کا جوش اور ولولہ ناقابل بیان تھا۔ دنیا کی کسی بھی ایئر فورس نے پاکستانی جانبازوں کے سامنے کھلے آسمان میں آنے کی ہمت نہیں کی، کیونکہ پاک فضائیہ کے لڑاکا طیارے ایشیا میں چین کے بعد سب سے بڑی میزائل رینج سے لیس ہوتے ہیں۔ کوئی جہاز پاکستان کے راستے کی رکاوٹ بنتا اس سے پہلے وہ کہیں اور پہنچا دیا جاتا۔ بہرحال پاکستانی ایئر فورس نے پوری عرب دنیا کو اپنی فضائی طاقت کے یادگار اور تاریخی درشن دیے ہیں، جسے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ اگرچہ پاکستان کی سرکاری میڈیا نے اس کی کوئی تصدیق نہیں کی، اس کی کوئی کنفرمیشن بھی نہیں دی، لیکن پورا سوشل میڈیا ان خبروں سے بھرا ہوا ہے اور ان کے پیچھے قوی اور مضبوط دلیل بھی دی جا رہی ہے جو کہ سینس بناتی ہے۔ آج سے پہلے جب بھی مشرق وسطی میں مذاکرات کا آغاز ہوا تو اس بیچ حملہ ہوا، کبھی ایران میں کبھی قطر میں۔ لہٰذا اب پاکستان کا دارالحکومت اسلام آباد جب ایران امریکہ جنگ رکوانے اور امن مذاکرات کے لیے مرکز نگاہ بنا ہوا تھا تو ساتھ ہی ساتھ یہ آوازیں آنا شروع ہو گئی تھیں کہ کہیں پاکستان پر مذاکرات کے دوران کوئی حملہ تو نہیں ہوگا، کیا اسلام آباد پر کوئی ایکشن تو نہیں ہو جائے گا، کیا پاکستان کی فضائی فوج اس طرف مکمل دھیان دے رہی ہے؟ اگرچہ سبھی کو معلوم ہے کہ اب تک اسرائیل نے جہاں جہاں بھی حملے کیے تھے وہاں فضائی طاقت یا لڑاکا طیاروں کا کوئی نام و نشان نہیں تھا اس ملک کے پاس، چاہے ایران ہو، لبنان ہو یا پھر یہاں تک کہ قطر بھی خود مختار فضائی طاقت نہیں رکھتا تھا۔ قطر کی فضا میں جہاز آئے، حملہ کیا اور قطر کو پتہ تک نہیں چلا، اور نہ ہی ان میں سے کوئی ملک ایٹمی طاقت تھا، کیونکہ ایٹمی طاقت اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایک فیصلہ کن طاقت ہوتی ہے جو کہ پاکستان کے پاس موجود ہے اور دنیا جانتی ہے۔ لہٰذا ان تمام تر باتوں کے باوجود مسلم دنیا کی سب سے بڑی فوج پاکستان نے اپنے شایان نشان انداز میں ایرانی وفد کو ایران سے پاکستان تک اپنی رکھوالی میں پہنچایا۔ پاکستانی لڑاکا طیاروں نے ایرانی آسمان میں ایک اچانک ہلچل پیدا کر دی۔
पाकिस्तानी लड़ाका तैयारों ने तेहरान और ईरानी बंदरगाही शहर बंदर अब्बास को अपनी फिजाई ताकत के हिसार में ले लिया था। ईरानी आसमान पर पाकिस्तानी तैयारों की परवाज़ों की खबर ईरानी अवाम के लिए एक अजीब से सुकून और एहसास को जन्म दे रहा था, क्योंकि अभी तक उन्होंने हमलावर जहाज़ों को मुख्तलिफ मुल्कों से उड़कर अपनी फिजाओं में आते हुए देखा था, लेकिन ईरानी अवाम ने पहली बार दुनिया की छठी बड़ी एयरफोर्स पाकिस्तान एयरफोर्स के लड़ाका तैयारों को अपने आसमान में गरजते हुए दहाड़ते हुए देखा तो उनका जोश और वलवला नाकाबिले बयान था। दुनिया की किसी भी एयरफोर्स ने पाकिस्तानी जांबाजों के सामने खुले आसमान में आने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि पाक फिजाइया के लड़ाका तैयारे एशिया में चीन के बाद सबसे बड़ी मिसाइल रेंज से लेस होते हैं। कोई जहाज पाकिस्तान के रास्ते की रुकावट बनता इससे पहले वो कहीं और पहुंचा दिया जाता। बहरहाल पाकिस्तानी एयरफोर्स ने पूरी अरब दुनिया को अपनी फिजाई ताकत के यादगार और तारीखी दर्शन दिए हैं, जिसे हमेशा याद रखा जाएगा। अगरचे पाकिस्तान की सरकारी मीडिया ने इसकी कोई तस्दीक नहीं की, इसकी कोई कंफर्मेशन भी नहीं दी, लेकिन पूरा सोशल मीडिया इन खबरों से भरा हुआ है और इनके पीछे कवी और मजबूत दलील भी दी जा रही है, जो कि सेंस बनाती है। आप इस हवाले से अपना कीमती कमेंट ज़रूर दीजिएगा। क्या पाकिस्तान को ईरान में लड़ाका तैयारे भेजने चाहिए थे? क्या पाकिस्तान ने भेजे हैं या फिर नहीं भेजने चाहिए थे या नहीं भेजे हैं? आप इस हवाले से क्या कहते हैं? आपकी सियासी बसीरत क्या कहती है? अपना और गिरदोनवा के लोगों का सबका ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ व नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद, उम्मत मुस्लिमा पाइंदाबाद। हमारे चैनल पर तबसरे और तज्ज़िये हर बार सुनने के लिए और बर वक्त मुयस्सर आने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए हमारे चैनल को। जज़ाकल्लाह।